میری رسالت میں میرا حصہ ہے، یہ رسالت میں شریک رسالت ہے، تبھی تو ان کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بی بی آئیں گی، نبی کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے ایک بزرگ عالم دین نے کیا حسین انداز سے تشریح کی ہے کہ جب بی بی آتی تھیں تو نبی مکرم، علامہ نقن صاحب، نبی مکرم کھڑے ہو جاتے تھے؟ نہیں، کھڑے ہو کے ادھر بڑھتے تھے جہاں سے سیدہ آ رہی ہوتی تھی۔ قاما الیہا، قاما لہا نہیں ہے، لہا کا مطلب تو یہ کہ کھڑے ہو گئے، بی بی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ قاما الیہا، کھڑے ہو کر اس طرف بڑھنا کہ جس طرف سے سیدہ آ رہی ہے۔ وقبل یدیہا، اور آگے بڑھ کے ہاتھوں کا بوسہ دینا، ہاتھوں کا بوسہ دینا، اور پھر ہاتھ پکڑ کر لانا واجلہ صاحب فی مجلس سے، اور وہاں بٹھانا جہاں خود بیٹھے تھے۔ اب نبی بیٹھے یا فاطمہ بیٹھے، رسالت بیٹھی ہے۔ علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث یہاں خاموش ہے، حدیث یہاں خاموش ہے کہ بی بی کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد حدیث خاموش ہے خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے۔ عابد بھائی دلیل دوں گا کہ حقیقت محمدیہ ہی حقیقت فاطمیہ ہے، جس کی ایک دلیل فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اور یاد رہے کہ جز کا محتاج ہوتا ہے اور اس احتیاج کو ختم کرتا ہے تو کل بنتا ہے۔ سیدہ نبی مکرم کے لیے ٹکڑا، حصہ، ایک دلیل حقیقت محمدیہ ہی حقیقت فاطمیہ ہے۔ دوسری دلیل اول شخص یدخل فی الجنہ فاطمہ بنت محمد، سب سے پہلی شخصیت جو جنت میں قدم رکھے گی وہ بی بی فاطمہ ہے۔ اچھا، ہم جب جنت کا لفظ سنتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہمارے لیے جنت ہے وہی والی بی بی کی جنت ہے، وہی والی مولا علی کی جنت ہے، وہی والی امام حسین کی جنت ہے۔ جنت کی قسمیں ہیں، خود قرآن میں جنت کی قسموں کو بیان کیا ہے۔ جو ائمہ اہل بیت کے لیے جنت کا لفظ آیا ہے نا، لفظ مشترک ہے، معنی مطلب ایک جیسا نہیں ہے۔ جو ائمہ اہل بیت کے لیے، بی بی کے لیے، نبی کے لیے، مولا علی کے لیے جنت کا لفظ آیا ہے، وہاں لفظ جنت نہیں آیا، جنتی آیا ہے، میری جنت، یعنی اللہ نے اپنی جنت جسے کہا ہے وہ ان کی جنت ہے۔ سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیت میں، تو ان کے لیے جو مقام اور ان کی جو عظمت اور ان کے مقام ہے، اس کے لیے قرآن میں اللہ نے لفظ جنتی استعمال کیا ہے۔ جی، سب سے پہلی شخصیت جو جنت میں قدم رکھے گی وہ جناب زہرا۔ سوال یہ ہے کہ جو وجود کائنات کی بڑی شخصیت ہو، اسی کو کائنات میں، لفظوں کو پھر بہتر کرتا ہوں، کائنات بنتے ہوئے جو سب سے بڑی شخصیت ہو، اسی کو کائنات کو تمام کرتے وقت بھی بڑی شخصیت ہونا چاہیے۔ میرا مطلب گیا، میرے الفاظ گونگے ضرور ہو سکتے ہیں مگر میرا مطلب بول رہا ہے۔ جو آغاز کائنات میں، اول کائنات میں، اول الخلقت میں جو سب سے بڑی شخصیت ہو، اسے آخر خلقت میں، آخر کائنات میں اس کو سب سے بڑی شخصیت ہونا چاہیے، ورنہ انتخاب پروردگار پر سوال اٹھے گا۔ اللہ نے جسے کائنات میں بناتے ہوئے سب سے بڑا بنایا، جب کائنات ختم ہونے لگے گی تو اسی کو بڑا رہنا چاہیے۔ یہ کیا ہوا جسے اللہ نے افتتاح کائنات کا سبب بنایا تھا، اسے اختتام کائنات کا سبب کیوں نہیں بنایا؟ کیا اس مدت کے اندر معاذ اللہ کا انتخاب درست نہیں تھا؟ اللہ کا چناؤ درست نہیں تھا؟ اللہ نے جسے سب سے بڑا آدمی بنایا تھا، کائنات بناتے ہوئے، کائنات ختم کرتے وقت اسی کو بڑا کیوں نہیں رکھا؟ کائنات بناتے ہوئے سب سے بڑا وجود سرکار کا وجود، کائنات ختم ہوتے ہوئے سب سے بڑا وجود جناب زہرا کا وجود، مانے کہ حقیقت محمدیہ اور حقیقت فاطمیہ ایک ہے۔ ورنہ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ کائنات ختم ہو رہی ہے تو سب سے بڑا وجود جناب زہرا کا ہے؟
کائنات شروع ہو رہی ہے تو سب سے بڑا وجود نبی اللہ کا ہے، سرکار دو جہاں کا ہے۔ کائنات ختم ہو رہی ہے تو سب سے بڑا وجود جناب زہرا کا ہے۔ تو پھر ایک ہی تو جواب ہے کہ یہ دو کب ہیں؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ تیسری دلیل سرکار فرماتے ہیں تبعث فاطمہ امامی علی العذبہ، محشر میں فاطمہ میرے آگے چلیں گی۔ سیدہ کی سواری تو عذبہ نامی سواری ہوگی، عذبہ، عین ضاد بے الف حمزہ، عذبہ، اور اس سواری پر سیدہ کو لا کے بٹھایا جائے گا اور ان کی سواری میری سواری کے آگے کھڑی کی جائے گی، میری سواری سے آگے چلے گی۔ حقیقت دونوں کی ایک ہے، کبھی یہ آگے ہو جائے کبھی وہ آگے ہو جائے۔ بھائی ہمیں نظر آ رہے ہیں پدر اور دختر، ہمیں نظر آ رہے ہیں بابا اور بیٹی، کوئی اس ذات سے پوچھے نا جنہوں نے ان کو بنایا ہے۔ ان کے نزدیک دونوں کا وجود مساوی ہے، ایک کی ذمہ داری یہ دی، ایک کی ذمہ داری وہ۔ اور زیادہ میں اپنے محترم سننے والوں سے توجہ چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، مکے میں بغیر حضرت ابو طالب کے نبی مکرم اپنی تبلیغ، اپنی موعظہ، اپنی نصیحت، اپنے امور نبوت کو انجام نہیں دے پا رہے، نہیں دیں گے۔ حضرت ابو طالب کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی حضرت ابو طالب دنیا سے جائیں گے اللہ کہے گا مکہ چھوڑ دو۔ جیسے ہی حضرت ابو طالب جائیں گے اللہ کہے گا مکہ چھوڑ دو۔ جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے نبی مکرم مکے میں رہے، اور جب مدینے میں پہنچیں گے تو اب فاطمہ زہرا کی ضرورت۔ ایک مددگار کو ابو طالب کہا جاتا ہے، دوسرے مددگار کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ ایک سسر ہے اور ایک بہو ہے۔ اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو جملہ کہوں کہ یہ ابو طالب اور فاطمہ سسر اور بہو ہیں یا ہو بہو ہیں؟ دونوں کا ایک کردار نظر آ رہا ہے۔ سرکار دو جہاں کے لیے مددگار، ایسی مددگار کہ جب نبی جا رہے ہیں تو اب سرکار دو جہاں کی رحلت پر سیدہ بھی اس دنیا کو چھوڑنا چاہتی ہیں۔ ابو طالب جا رہے ہیں تو اے میرے حبیب مکہ چھوڑ دو۔ حقیقت ان دونوں کی ایک ہے۔